نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، تاریخ اولیاء میں بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس پر رزق کی تنگی کے دن شروع ہو گئے۔ وہ اللہ والے بڑے پریشان ہوئے کہ آخر کیا ماجرا ہے، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں لیکن رزق میں برکت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ایک دن گھر سے نکلا اور جنگل کی طرف چلا گیا اور وہاں اللہ کی عبادت کرتا رہا اور سارا دن دعا مانگتا رہا، یہاں تک کہ ایک حصہ دن کا ایسا بھی آیا کہ جب اس نے دعا مانگی تو غیب سے ندا آئی کہ اے میرے نیک بندے، تو اپنا ہاتھ پھیلا اور جو کچھ لینا چاہتا ہے لے لے۔ چنانچہ اللہ والے نے جب یہ آواز غیب سے سنی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے تو اس کے دونوں ہاتھ میں 2 موتی ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے رکھ دیے گئے۔ چنانچہ وہ ان 2 موتیوں کو لے کر اپنے گھر کے پاس آیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ بیوی صاحبہ، یہ 2 موتی لو، اتنے خوبصورت اور قیمتی موتی دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے عطا فرمائے میرے مانگنے کے بعد۔ تو بیوی نے کہا کیا خوب تیری دعا اللہ قبول کرتا ہے، آج کے بعد ہم پر محتاجی کے دن ختم ہو گئے۔ چنانچہ اسی رات وہ سویا ہوا تھا اللہ والا، تو اس نے ایک خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور اس کے سامنے ایک محل ہے، تو اسے بتایا گیا یہ تیرا محل ہے۔ اور اس محل کے سامنے پھر اس اللہ والے نے 2 تخت بھی آمنے سامنے دیکھے، ان میں سے ایک سرخ سونے کا ہے اور دوسرا موتی کا ہے، چاندی کا ہے۔ تو اس کے بعد اس کی جو چھت تھی وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ ان تختوں کی چھت جو ہے وہ موتیوں کی تھی، اور پھر اس کے بعد اسے حکم دیا گیا کہ ان میں سے ایک نشست گاہ تیری ہے اور ایک جگہ بیٹھنے کی تیری بیوی کی ہے جنت میں، اور یہ محل آپ کا ہے خوبصورت۔ چنانچہ وہ اللہ والے فرماتے ہیں میں نے ان تختوں کو دیکھنے کے بعد ان تختوں کی چھت پر دیکھا کہ ان پر سارے موتی تو لگے ہوئے ہیں لیکن اس میں 2 موتیوں کی خالی جگہ ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ جگہ خالی کیوں ہے؟ تو جواب ملا کہ تو نے چونکہ دنیا میں ان موتیوں کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کی تھی، لہذا تمہیں وہ 2 موتی دے دیے گئے، پہلے یہ جگہ خالی نہیں تھی اس لیے یہ جگہ اب خالی ہے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں میں خواب سے بیدار ہوا اور میں روتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے خواب بتایا۔ تو اس بیوی نے کہا کہ اے اللہ والے، تیری دعا تو اللہ قبول فرماتا ہے، جاؤ ان موتیوں کو لے کر جاؤ اور اسی جنگل میں جا کر اللہ سے دعا مانگو کہ جس جگہ سے ان 2 موتیوں کو نکال کر ہمیں دیے ہیں یہ 2 موتی اسی جگہ واپس تو لوٹا دے۔ چنانچہ وہ اللہ والے فرماتے ہیں میں اسی جنگل میں گیا اور دونوں ہتھیلیوں پر وہ 2 موتی رکھ کر اللہ سے دعا مانگتا رہا۔ اچانک میں نے کیا دیکھا، وہ 2 موتی ہاتھ سے اچانک غائب ہو گئے۔ غائب ہونے کے بعد غیب سے آواز آئی کہ اے میرے نیک بندے، تیرے ان 2 موتیوں کو اٹھا کر ہم نے اسی تخت کے بنے ہوئے جو خوبصورت موتیوں کی چھت ہے ان پر ہم نے رکھ دی ہے اور لگا دیے، اب وہ جگہ پر ہو چکی ہے۔ اے میرے نیک بندے، دنیا میں تو نے دنیا حاصل کرنے کے لیے جلدی کی تھی، لہذا تم کو دے دی، اب تو نے دنیا ہمیں واپس لوٹا دی اور ہماری عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ہم نے تیرے لیے جنت میں ایسا خوبصورت محل بنا دیا کہ تو مرنے کے بعد آئے گا، تیری قبر بھی تا حد نگاہ روشن کر دی جائے گی اور لمبی کر دی جائے گی، اور تجھے جنت میں یہ خوبصورت محل عطا فرمایا جائے گا جو تم کو ہم نے خواب میں دکھایا۔ میرے بھائیوں، جتنا دنیا سے ہم محبت کر لیں، اس واقعہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، واقعہ سبق ملتا ہے کہ جس نے دنیا میں دنیا حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھائی، اللہ کی محبت میں اس نے مشقت نہ اٹھائی، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی ایسا حصہ نہیں ہوگا۔ جس نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں زندگی گزاری، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور قیامت کے دن مرنے کے بعد ایسا خوبصورت اسے محل عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔